بجلی کی پیداوار کی اتنی زیادہ گنجائش موجود ہے. اور بھاشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں. بھاشا ڈیم تھوڑا سا ایک کنٹروورسی بھی چلی تھی کہ یہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی بیچوں بیچ کہیں جو واقعہ ہے. تو باقی جو جس طرح ابصار خان نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بہت زیادہ پوائنٹس موجود ہیں داسو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی اسٹڈی اس ڈیمز اسمال ڈیمز کے حوالے سے آپ نے کبھی کی حکومت کو بتایا کہ آئیں کوہستان میں انویسٹمنٹ کریں؟ یہ سب سے میرے خیال میں ہمارے اس نشست کی سب سے اہم اور مفید بات یہی ہے. جی اس میں آنا چاہتا بات آپ نے پوچھی. بات یہ ہے خدا نے پوری دنیا کو پانی سے پیدا کر دیا. جی یہ ہمارے مذہب ہے. اور خدا نے ہمارے کوہستان پورے ملک میں سب سے زیادہ پانی مہیا کیا ہوا ہے. کوہستان میں ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں. میں چھوٹے وہاں اس وقت بجلی تھی نہیں، تو میں نے دروں میں کچھ 600 چھوٹے چھوٹے جنریٹر 3 میگا واٹ سے 3 کلو واٹ سے 30 کلو واٹ تک دیا ہوا ہے. یہ سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئی. بات یہ ہے بادشاہ سے بشام تک یہ ہمارا کوہستان ہے. میرے اندازے کے مطابق یہاں پہ بڑے بڑے دریا سندھ پر 4 ڈیم بن سکتے ہیں. 2 تو متعارف ہیں اور 2 مزید، ایک پٹن ڈیم ایک بشام ڈیم یہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے 14 درے ہیں ہر درہ پانی سے بھرا ہوا آتا ہے. ہر درے میں ایک ہی پانی سے متعدد دفعہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جو درے ہیں وہ ڈھلوان قسم کے ہیں. ایک جگہ میں بجلی پیدا کریں اسی پانی سے، دوسری جگہ پیدا کریں تیسری پر آپ تک 10-20 بجلی گھر بن سکتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پانی چونکہ بہت اوپر فلو سے آ رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے جگہوں پر پاور جنریٹنگ یونٹس اس پہ لگ سکتے ہیں. جس طرح اس کا ایگزامپل ہے ابھی میرے حلقے میں پٹن ہے، میرے تحصیل پٹن میرے گاؤں ہے، تو وہاں پہ دوبیر نالے سے چائنا والوں نے ٹنل بنا دیا ہے 6 کلومیٹر کا. 130 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے. ابھی وہ آخری مراحل میں ہے، وہ مل جائے گی. دوسرا میرے حلقے میں ہمارے صوبائی حکومت شیروں کی واسطے سے کرا رہی ہے، ابھی ٹھنڈک ہو قریب ہے. 18 میگا وہ سمر میں ان کا سبزار حلقہ ہے، وہاں پہ بھی 17-18 میگا واٹ بجلی گھر کے متعلق ہو رہے ہیں. وہ یہ تو ایک یعنی 20 جگہ کی بجائے ایک ساتھ ایگزامپل میں بتا رہا ہوں. آپ یقین کریں اگر کوئی وقدار دل سے ملک کے محبت سے ملک کے قوم کے لیے محبت دینے کے لیے کوئی آدمی ہو جس طرح اپنے گھر کے علاج میں کر رہا ہے تو دنیا میں سب سے امیر ترین لوگ ہم ہوں گے فقط کوہستان سے. اور دنیا چھوڑیں کوہستان کی جو بڑے معدنیات ہیں وہ الگ ہیں، اس سے زیادہ ہمارے دریائے سندھ کی جو پانی ہے. دیکھو نا جی دریائے سندھ وہاں سے ہم پیٹرول لا کے یہاں بجلی پڑ جاتے ہیں کہ 9 روپیہ میگا واٹ بیچتے ہیں، کلو واٹ ہے کیا ہے وہ بل جو ہمیں آ رہے ہیں پر یونٹ. اور ہمارا پانی 1 یونٹ کے لیے 50 پیسے خرچا جاتا ہے. اس پانی سے اس پیٹرول سے ہمارا پانی اچھا، کیونکہ وہ ہمیں بجلی دے رہا ہے 9 روپیہ پر یونٹ کے اور ہم یہ کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے جو وقدار لوگ ہیں خدا ان کو ہمت دے دے، خدا ان کو سمجھ دے پاکستان کی طرف آ جائے تو پورا ملک ٹھیک ہو جائے. بہت زیادہ پوٹینشیل جو پاور جنریشن سائڈ پہ موجود ہے. ایک اور آپ لوگ کے پاس جو بہت بڑی ایک سورس آف انکم ہو سکتی ہے کوہستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اور ملک میں اور پوری دنیا میں لوگ اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں. ٹورزم آپ لوگ کے پاس بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے. افسوس کی ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہو چکی ہے، کچھ مافیا بھی انوالو ہیں، لیکن اس کے باوجود کوہستان میں ٹورزم پوٹینشیل پاکستان کے چند ایک بہت بڑے علاقوں کے بنسبت کوہستان میں زیادہ موجود ہے. اس طرف کبھی توجہ دی گئی؟ جی ہاں میں آ رہا ہوں. دیکھو نا جی پہلے جنگلات سے لے لیں. ہم جنگلات کے مالکان ہیں، ہمارے جنگلات ہیں، ہمارے پہاڑیاں ہیں، ہم نے خریدے ہوئے ہیں اپنے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جنگلات کی پلاننگ جو ورکنگ پلان ہے جنگلات کا بہت بڑا محکمہ ہے. چیف کنزرویٹر سے فارغات تک، سیکرٹری سے فارغات تک بہت بڑا محکمہ ہے. ہزاروں لاکھوں نے کروڑوں روپیہ تنخواہوں کی شکل میں وہ لیتے ہیں. لیکن پالیسی انہوں نے جنگلات کو بند کر دیا. جنگلات کی جو پلاننگ تھی اس کو ختم کر دی. پھر لوگوں کی اپنے مملوک جنگلات سے لوگوں نے کاٹا، کیونکہ کھانا پینا بھی ہے، پیٹ بھی ہے لوگوں کو.
اگر کوئی نہیں، لیکن مولانا صاحب جنہوں نے اپنے لکڑی جلانے کے لیے کاٹا وہ تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن جو باقاعدہ مافیا کی شکل میں کاٹا گیا اسے تو پورے پہاڑ کے پہاڑ اب جو ہے وہ بغیر جنگلات. لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم ٹوریزم سیکٹر پہ آ جائیں. ٹوریزم ابھی بھی پوٹینشیل موجود ہے آپ لوگ کے یہاں. آپ لوگوں نے کبھی اس پہ ورکنگ پیپر تیار کیا، حکومت کو دیا؟ لیکن میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اسمبلی میں ہمارے ساتھ ہیں پاور کی بس میں نے کہا ایک جگہ ہے پٹن میں ہماری، میں نے کہا کوئی بڑا فرم بھی ہو جائے تو ڈیم بنا سکتا ہے. آؤ بھائی زمین ہم دے رہے ہیں، پانی ہمارا ہے، آؤ ڈیم بناؤ. صوبائی ڈیم بن جائے. جب صوبائی 3000 میگا واٹ ہمیں 1500-1600 میگا واٹ کی ضرورت ہے ہمارے پختونخوا کے لیے. اور مغربی جو ہم جنوبی اضلاع میں زمینیں ہمارے لاکھوں ایکڑ قسم کی زمینیں موجود ہیں، وہاں سے بجلی پیدا کرنا ہمارے ضلع سے، اور اپنے بجلی کے پیداوار بھی پورے کریں اور لفٹ اریگیشن دریا سندھ سے لے کے ہمارے زراعت بھی. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں کیا کریں ہم، لیکن کوئی سننے والے نہیں. ٹھیک ہے، آپ حکومت کے روپ میں اسمبلی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. افسر خان آپ ہم چاہیں گے کہ بریفلی آپ بھی ٹوریزم پہ کمنٹ کریں کہ ٹوریزم بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور آپ کا کوئی دعویٰ بھی ہے کہ آپ نے کوئی جگہ بھی دریافت کی ہے وہاں پر جو کہ مستقبل میں ایک بہت بڑا ٹورسٹ اسپاٹ ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی یہ ایک ایسا سیکٹر ہے ٹوریزم، خصوصاً کوہستان کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیوچر ہے، اور ہمارے پاس ٹوریزم ہاٹ اسپاٹس ہیں. جی، اس کے لیے کام بھی کرنا ہوگا، منصوبہ بندی بھی کرنی ہوگی، اور اس طرف کسی نے آج تک ٹچ بھی نہیں کیا ہے، کسی نے اس چیز کو لیا بھی نہیں ہے. آپ ذرا وہ اسپاٹس بتا دیں کہ کون سے اسپاٹس پہ ٹوریزم؟ کوہستان میں 2 اسپاٹس ایسے ہیں جہاں پہ ٹوریزم کی بہت بڑی گنجائش ہے. ایک ہے سپٹ ویلی جو دنیا کی ایک خوبصورت ترین ایک وادی ہے، ایک علاقہ ہے، ٹوریزم اسپاٹ ہے. اس کے علاوہ گبر ہیں، تیسرے نمبر پہ پالس میں ہیں اور کندیا میں. ان ویلیز کے اینڈ پہ جو سیزنل مقامات ہیں، ہمارے لوگ ہمارے سیزن میں جاتے ہیں 3-4 مہینے گزارنے گرمیوں میں. تو یہ ایک ایسے علاقے ہیں کہ جو شاید میں کہتا ہوں دنیا میں ایسے علاقے ٹوریزم کے لحاظ سے نہیں ہیں، اور ایکسپٹ نہیں ہے. بات یہاں وہاں آ جاتی ہے کہ ہمارا جو سارا نظام ہے وہ ہم فیل ہیں، ایجوکیشن ہمارا ٹوریزم ہم نہیں آیا ہے. یہ بنیادی بات یہ ہے کمیونیکیشن کی ہے. اس کے لیے میں نے شروع سے میرا ایک اپنا ایک ذاتی ایجنڈا بھی تھا ایک شوق کے طور پر، اور آج تو اللہ نے موقع بھی دیا ہے نمائندگی کے حوالے سے بھی میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اور میں اس لحاظ سے اپنا مستقبل بھی قوم کا ٹوریزم کے ساتھ اور ایگریکلچر پروڈکشن کے ساتھ، منرل کے ساتھ، ان کی مستقبل بھی اس لحاظ سے ہیں. تو اس میں حوالے سے میں نے دو باتیں کی ہے. ایک تو پہلے اس اسپاٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے میں نے اس سال پورے وہ ایکسپلوریشن کے لحاظ سے میں نے وہاں پہ ان کی تصاویر لی ہیں اور مختلف سینریز کی یوٹیوب میں اس کو ڈالا ہے، اور اس کی ایڈریس پہ پورے دنیا میں پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. اور دوسرا اس لحاظ سے کہ میں نے خود اپنے اس محنت سے کچھ ٹراؤٹ فش، مطلب ٹراؤٹ مچھلی جو ہیں وہ اٹھا کر ان کی جو قدرتی جھیل ہے، خوبصورت جھیل ہے، ان وادیوں کے ٹاپ پہ یہ نارا کے ساتھ علاقہ آتا ہے، ادھر ان کو ڈالا ہے، اور وہ ابھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں. تو یہ جس طرح انگریز نے ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کا مقصد یہ تھا، اس نے وادی کاغان میں لولوسر میں ڈالا تھا اور دودھی پتھر جھیل میں ڈالا تھا. آج وہ پورے نیچے پوری ویلی میں وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. غریب لوگ اپنے اس ٹراؤٹ فش کو 1 کلو سے مطلب وہ گزار کر لیتے ہیں. یہی آئیڈیا میرا بھی ہے کہ میں یہاں پہ اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انٹروڈیوس ہو بھی گئے. دوسرا یہ ہے کہ ٹوریزم کو کھینچنے کے لیے کس طرح کر لے کہ شارٹ ایکسس ہمارے پاس میں ہے وہ نارا سے ہے. تو اس سال میں نے اپنے 50 لاکھ روپے اسپیشل پیکیج 14 کلومیٹر روڈ کے لیے رکھا ہے، اور اگر اللہ نے مجھے کامیابی دی تو 1 سال کے اندر میں اپنے اس ویلی میں، جو میں اس کو ہڈن ہیون کہتا ہوں، دنیا کی ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے جس کو میں چھپی ہوئی جنت کہتا ہوں اس زمین پر، اور اس سے خوبصورت علاقہ پورے پاکستان میں بھی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ایک پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس تک میں پہنچنا چاہتا ہوں. 1 سال کے اندر پہنچ جاتا ہوں ان شاء اللہ. وہاں پہ ٹوریزم بھی آئے گی، وہاں پہ آلو اور مٹر کا وہ ایگریکلچر پروڈکشن بھی ہوگا، وہاں کے جو معدنیات ہے اس سے بھی مستفید ہوں گے ہم، اور ایک نیا چیپٹر کھولے گا، اور اس کے لیے میں پورے میں بھی ہوں ان شاء اللہ اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. صاحب آپ کے ہاں جو ایک اور بہت بڑا جو ایک سیکٹر ہے، ایک تو کچھ جڑی بوٹیاں جو استعمال میں آتی ہیں، شہد کا، اور اس کے علاوہ پھل. ان 3 چیزوں پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی اوپینین لے لیں. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اوپینین آ جائے اس پہ. اور مزید جو وسائل چھوٹے پیمانے پہ موجود ہیں، گھریلو کوئی صنعتیں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا، چونکہ آپ ڈسٹرکٹ ناظم رہے تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے کہ مقامی لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آ جائے.
یہ جو مقامی پیداوار آپ جو اس کا اظہار کر رہے ہیں، مثلا شہد کو لے لیں، ہمارے کوہستان میں قدرتی شہد پیدا ہو رہی ہے، اور میرے علم کے مطابق یہ میں نے مدینے میں جو کہ ان کے قبائل سے آ رہی تھی شاید میں نے چکا ہے، اس سے زیادہ اچھی ہمارے شہد، اور اس کو اگر ہمارے کو کاروبار کر رہے ہیں لوگ بیچارے خود کر رہے ہیں، اگر فقط اس شہد کی پروڈکشن کو آگے لایا جائے جس طرح یہاں لا رہے ہیں، تو پھر بھی ہمارے کوہستان کے لیے غربت دور ہو جائے گی۔ پھل آپ لوگ یہاں اور دوسری بات یہ ہے، یہ پھل اور ٹوریزم، پھل دریا سندھ کے قریب جو ہمارے کوہستان کی زمینیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی زمینیں، درو کے اندر بڑی زمینیں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، کہ آپ کے پورے ملک میں کوہستان جیسا پیسفل اور مہمان نواز لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تقریباً 200 کلومیٹر سے چائنا جا رہا ہے، ابھی تک وہاں پہ کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور کسی جگہ میں آپ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ، پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کر اپنی مدد آپ کو کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی صاحب، ہم چونکہ ایک تو ہم نے کہا باغات اور آپ کے پاس جو فروٹ پوٹینشیل موجود ہیں، اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ آپ سے ذرا تھوڑا سا بریف اپڈیٹ لے لیں۔ آپ لوگوں نے کبھی گھریلو صنعتوں کو، خواتین کو ترقی کے دھارے میں لانے کے لیے گھریلو صنعتیں، خواتین باپردہ ہو کر اپنے علاقے کے روایات کے مطابق کوئی کام کر سکے کہ اپنے خاندان کے پالنے میں وہ بھی معاون اور مددگار ثابت ہوں، اس حوالے سے آپ لوگوں نے کبھی کوئی توجہ دی، کوئی کام کیا؟ ارے بھائی، یہ گھریلو صنعتوں کی بات کر رہے ہیں، اس کا کنسپٹ کوہستان میں نہیں ہے، اچھا نہ رہا ہے پہلے۔ مقامی طور پر جو ہمارے عورتیں ہیں وہ اپنی ضروریات کی چیزیں مطلب وہ بناتی بھی ہیں، جی جی، لیکن صنعت کے لحاظ سے کوئی کنسپٹ اس طرح موجود نہیں ہے۔ اس میں بھی بات وہی آتی ہے کہ پھر مطلب ایک ایجوکیشن کی بات تھی، ایک مائنڈ سیٹ تھا پہلے، ابھی ایک ایجوکیشن سیکٹر میں لوگ لگ گئے، اور ہمارے بچیاں بھی پڑھتی ہیں اسکول، ابھی پہلے یہ بات نہیں تھی۔ ہم 5ویں تک 6ٹھی تک پڑھاتے ہیں، اور اسلامی علوم سے پہلے سے مولانا صاحب نے ذکر کیا، ہمارے بچے بھی، ہمارے عورتیں بھی، مطلب یہ تو ہر گھر میں وہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایسا کنسپٹ نہیں ہے۔ لیکن البتہ یہ ہوتا ہے کہ مقامی طور پر جو ہمارے کھیت ہیں وہاں پہ ہمارے عورتیں مرد سب مطلب اس میں وہ مل کر کام کرتی ہیں، اور دوسرے اخروٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کوہستان میں، اور ایک مستقبل بھی ہے اس میں بہت بڑا، اچھا اس میں کیپیسٹی بھی ہے، اور دنیا کی بہترین اخروٹ کوہستان میں پیدا ہوتا ہے۔ میں آخر میں کوہستان کے متعلق ہمارے کوہستانی شاعر کا ایک شعر میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن یہ پروڈکشن سلسلہ میں رہی ہے۔ میرا حلقہ P61 ہے، کوہستان سے سب سے نیچے، جی جی، پورا حلقہ میں ہمارا ہے کوہستان کا، لیکن یہ ہے میں نے ایک پروگرام بنا دیا ہے، میں نے وزیر صاحب سے بات کی ہے کہ میرے حلقے کے ایک علاقے کو آپ جس طرح آپ کا یہ گدور ہے نا، اسے ڈکلیئر کریں۔ چائنا بہت قریب ہے، بجلی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، صنعتی زون بن جائے، صنعتی زون بن جائے۔ جی جی، یہ میں کام کر رہا ہوں، اسی لیے میں کام کر رہا جی ہوں۔ تو اس لیے ہمارے کوہستان کو ہمارے شاعر نے یہ کہا ہے، جی جی، وہ کہتے ہیں فارسی میں شعر ہے، جی جی، سکوت کوہ آموزم گداز از برف می گیرم من یاراں کتاب عشق می دانم کوہستان رہا۔ کہتے ہیں کوہستانی لوگ جو چپ آرام سے بیٹھے ہیں، یہ پہاڑیوں سے سیکھے ہوئے ہیں، پہاڑی چپ خاموش سے بیٹھے ہیں۔ جو گداز جب ہمیں کسی نے چھیڑا تو ہم میں گداز بھی ہے، وہ گداز ہم نے اپنے گلیشیر اور پہاڑی کی جو پانی ہے اس سے میں نے سیکھا ہے۔ کوہستان میرا عشق کی کتاب ہے، اور عشق کی کتاب کسی کو ہمارے حقوق کو سلب کرنے چھیڑنا کسی کو نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ضلع کوہستان جو پسماندہ ضلع ہے، اس حوالے سے آپ دونوں عوامی نمائندوں نے آ کر اپنے ضلع کے مسائل اور اسپیشلی وہاں کے وسائل کے حوالے سے بات کی، اور یہ ہمارے ان پروگرامز میں خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں، جو بھی ہمارے مہمان آ رہے ہیں، تو وہ جب اپنے اضلاع کے وسائل کی بات کرتے ہیں تو وسائل سے مالا مال ہیں۔ جس طرح افسار خان نے اور مولانا صاحب نے کہا کہ تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش کوہستان میں بڑے ڈیمز پہ موجود ہے، اسمال ڈیم سے ہٹ کے۔ تو اگر ایک علاقے کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے نوازا ہو، اگر وہاں پر کھیت کھلیان ہو، اگر وہاں پر آبشاریں ہوں، وہاں پر بجلی پیدا کرنے کی جو منصوبے ہیں وہ لگ سکتے ہوں، اور اس کے باوجود بھی وہ علاقہ پسماندہ ہو، تو لازمی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وجوہات کیا ہیں، محرکات کیا ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ جہاں رہے خوش رہیں، اپنی میزبان عارف یوسف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔